السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو، شیراز کے ایک بزرگ حضرت فاش فرماتے ہیں، میرے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا اور میرے یہاں خرچ کے لیے کچھ پیسہ نہیں تھا۔ وہ موسم انتہائی سردی کا تھا۔ میں اسی سوچ میں سو گیا تو خواب میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ نے فرمایا، کیا بات ہے؟ تو میں نے عرض کیا، حضور خرچ کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بس اسی فکر میں تھا۔ تو حضور نے فرمایا، دن چڑھے تو فلاں مجوسی کے پاس جانا، اس سے کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تجھے کہا ہے 20 دینار تو مجھے دے دے۔ حضرت فاش صبح اٹھے تو حیران ہوئے کہ ایک مجوسی کے گھر کیسے جاؤں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم اسے کیسے سناؤں، اور پھر یہ بات بھی درست ہے کہ خواب میں حضور نظر آئے تو وہ حضور ہی ہوتے ہیں۔ یہی سب سوچتے سوچتے دن گزر گیا اور دوسری رات پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ تو حضور نے فرمایا، تم اس خیال کو چھوڑو اور مجوسی کے پاس میرا پیغام پہنچا دو۔ چنانچہ حضرت فاش اٹھے اور اس مجوسی کے گھر چل پڑے۔ چنانچہ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ مجوسی اپنے ہاتھ میں کچھ لے کر دروازے پہ کھڑا ہے۔ جب حضرت فاش اس کے پاس پہنچے، چونکہ وہ اس کو نہیں جانتا تھا اور یہ پہلی مرتبہ اس کے پاس آئے تھے، اس لیے شرما گئے اور مجوسی خود بول پڑا، برے میاں کیا کچھ حاجت ہے؟ حضرت فاش فرماتے ہیں کہ ہاں، رسول اللہ نے مجھے یہ کہہ کر تمہارے پاس بھیجا ہے کہ تم مجھے 20 دینار دے دو۔ اس مجوسی نے اپنا ہاتھ کھولا اور کہا، لے لیجئے، یہ 20 دینار میں نے آپ ہی کے لیے نکال رکھے تھے اور میں آپ کی راہ دیکھ رہا تھا۔ حضرت فاش نے وہ دینار لے لیے اور کہا، بھائی، مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خواب میں حکم دیا، لیکن تجھے میرے آنے کا کیسے پتا چلا؟ وہ مجوسی کہنے لگا، رات میں نے ایک بزرگ کو خواب میں دیکھا ہے جس نے مجھ سے فرمایا، ایک شخص صاحب حاجت ہے، وہ کل تمہارے پاس آئے گا، اسے 20 دینار دے دینا۔ چنانچہ یہ 20 دینار لے کر میں تمہارے انتظار میں تھا۔ حضرت فاش نے جب اس کی زبانی یہ باتیں سنی نورانی بزرگ کے بارے میں، حضرت فاش نے اس سے کہا، یہ بزرگ کوئی اور نہیں بلکہ یہی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ اس مجوسی نے یہ واقعہ سن کر تھوڑی دیر کے لیے حیران ہو گیا اور پھر کہا، مجھے اپنے گھر لے چلو۔ پھر وہ مجوسی حضرت فاش کے گھر آیا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ پھر اس کی بیوی، بہن، بھائی اور اس کی اولاد بھی مسلمان ہو گئی۔ دوستو، ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر رحمت جس پر بھی جائے اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے محتاج غلاموں کی فریاد سنتے ہیں اور وصال شریف کے بعد بھی محتاجوں کی مدد فرماتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔